ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی یہ تصاویر اخوان لوط کی ہیں، اخوان لوط کے آثار کی ہیں، جو اٹلی میں حال ہی میں کھدائی کے دوران زیر زمین سے دریافت ہونے والا ایک ایسا شہر ہے جو کسی بھی لحاظ سے موجودہ جدید ترین معاشروں سے کم نہ تھا۔ آج اسی مقام کے ارد گرد آباد شہر کا نام پومپئی ہے۔ اسی وجہ سے اخوان لوط کے ان کھنڈرات کو بھی پومپئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی طرز تعمیرات ایسی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے آج جب کوئی نیا شہر آباد کیا جاتا ہے تو پہلے سے اس کی پوری منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اس کے بعد اس شہر کا مکمل نقشہ تیار کیا جاتا ہے، پھر جا کر اس نقشے کے عین مطابق تعمیرات کی جاتی ہیں۔ بالکل عین اسی طرح اخوان لوط کا یہ شہر بھی وجود میں آیا۔ اس تباہ شدہ شہر کی گلیاں، سڑکیں اور گھروں کی طرز تعمیر چیخ چیخ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہر نہ صرف انتہائی جدید طرز پر وجود میں آیا تھا، بلکہ اس کے در و دیوار پر طرح طرح کی مختلف نقش نگاری اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس وقت بھی زمین سے خام تیل نکالا جاتا تھا، کیونکہ در و دیوار پر نقش و نگار کے لیے استعمال ہونے والا پینٹ خام تیل کے بغیر حاصل کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ وہ پینٹ صرف اور صرف خام تیل سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا جو ان لوگوں نے اس وقت حاصل کیا تھا، اور عمارتوں کی طرز تعمیر بھی اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ یہ عمارتیں بغیر مشینری کے تعمیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس بھی ایسی ہی یا اس سے بڑھ کر مشینیں تھیں جو آج کے انسانوں کے پاس ہیں۔ اس قوم کی فحاشی کا اندازہ اس شہر کے ہر گھر کے در و دیوار پر کنندہ تصاویر اور نقش و نگار سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ایسی تصاویر کو نہیں دکھائیں گے۔ اس شہر کے در و دیواروں پر ہر طرف انتہائی فحش تصاویر نظر آتی ہیں۔ نہ صرف تصاویر بلکہ جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتے مجسمے جگہ جگہ نصب تھے۔ گھروں میں سجاوٹ تک کے لیے جو بھی اشیاء استعمال کی جاتی تھی وہ بھی جنسی اعضاء سے مماثلت رکھتی تھی۔ ایسا فحش ترین معاشرہ کہ جس کا آج تصور کرنا بھی محال ہے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اخوان لوط کا یہ جدید ترین سہولتوں سے مزین شہر اچانک پھٹنے والے لاوے کی لپیٹ میں آ گیا۔ لاوا پھٹنے سے جو جس حال میں تھا اسی حال میں راکھ تلے دب گیا۔ کوئی جنسی حاجت کو پورا کرنے میں مصروف تھا تو کوئی کام کاج میں مصروف۔ جو گھروں سے باہر تھے تو وہ بھاگنے لگے جان بچانے کے لیے، لیکن کون تھا جنہیں اللہ کی پکڑ سے بچانے والا تھا؟ ناظرین، پھر وہی سوال کہ وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ ہلاک شدہ قومیں شکار ہو گئی؟ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی قوم اجتماعی سطح پر فحاشی و بے حیائی میں اس قدر بڑھ جائے کہ اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی ہو؟ وہ کون سی وجوہات یا اشیاء ہیں جن کی موجودگی میں انسان اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محتاجی سے نکل کر خود کو خود مختار سمجھتا ہے؟ وہ کام جو اللہ کے کرنے والے ہیں وہی کام خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک ہی جواب سامنے آئے گا ان تمام کے تمام سوالات کا، وہ یہ کہ جب انسان اس سطح پر آ جائے جہاں آج موجودہ قوم ہے، جب مشینیں حاصل ہو جائیں جن سے انسان خالق کے کرنے والے کام بھی خود کرنا شروع کر دے، تو یہی ایجادات، یہی مشینیں، یہی ٹیکنالوجی، یہی صنعتی انقلاب ہی وہی دجال ہے جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں۔ جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ یہ سب کا سب دجال ثابت ہوا، حالانکہ وہ اسے اپنے لیے مسیحا سمجھتے رہے۔